وآت المال علی حبہ، اللہ کی راہ میں مال دو جو تمہیں محبوب ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی 3 تفسیریں اکثر مفسرین لکھی ہے، جو یہ فقیر چند کتابوں سے ٹٹول کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اپنے اور آپ کی آخرت کے لیے اور عمل کے لیے۔ غور کیجیے، یہ علی حبہ جو ہے نا، یہ ہی ضمیر غائب، اس کا مرجع کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، کس کی محبت میں دے، یہاں پر قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس ضمیر کا مرجع ایک تو مال ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ مال خرچ کرے باوجود اس کی محبت کے، یعنی خود بھی حاجت مند ہے، تنگ دست ہے، صاحب اولاد ہے، فقیر ہے، پھر بھی وہ رشتہ داروں کو دے، پھر بھی وہ اپنے رشتہ داروں پر اس مال کو خرچ کرے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس مال کو لے۔ اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ علی حبہ، یہ ہی کے ضمیر کا مرجع وہ مال ہے، یعنی اپنا پسندیدہ مال، کہ تو خود فقیر ہے، تجھے ضرورت ہے، تو تنگ دست ہے، لیکن پھر بھی وہ مال تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں تقسیم کرے، رشتہ داروں میں دے، تو ضرورت مند ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث سن لیجیے آپ، جو اس حدیث اس مقصد کو کھولتی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمایا یہ نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد تم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی پورا سال تم پر یہ حق ہے کہ اپنے عزیزوں کو کچھ نہ کچھ دو گے، علی حبہ، کیونکہ تقوی کے آخر میں سند تقوی کو دی جا رہی ہے کہ یہی اصل میں مومن کامل ہیں اور یہی صاحب تقوی ہے۔ تو صرف زکوٰۃ کے بعد یہ نہ کہہ دیا جائے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، اب بات ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم سے جب سوال کیا گیا زکوٰۃ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور آپ نے یہی آیت پڑھی وآت المال علی حبہ، اپنے مال کو جو پسندیدہ ہے، جس کی ضرورت تجھے ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ اس کی ایک مثال سنن الکبریٰ امام بیہقی نے نقل کیا ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تیرا وہ رشتہ دار اور عزیز جو تیرے لیے دل کے اندر خفقان رکھے اور تیرے خلاف ہو، یعنی مرادی معنی اس کا ہم بیان کر رہے ہیں، تیرے لیے سختی رکھتا ہو اور تیرا مخالف ہو، دل میں تیرے لیے بغض رکھتا ہو اور مستحق ہو، تو تو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر قرآن کی اس آیت کو آگے رکھ، وآت المال علی حبہ، مال بڑا عزیز ہے، اب کیسے تو اس نے مجھے گالی دی تھی، فرما رب کا حکم ہے، فرما یہی تو بندہ ہوں میں کہ اپنی خواہش کو پیچھے کروں گا اور رب کے حکم کو آگے کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی مراد یہ کہ وفاداری کے مکمل فلسفے کے اوپر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔